بدعتوں کو ایجاد نہ کرنا، دین کے نام پر ثواب اور اجر اور نیکیاں حاصل کرنے کی نیت سے کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کے اوپر میرا حکم موجود یا میرا عمل موجود نہ ہو۔ اپنے منمانی قرآنی آیات کو پڑھ کر اس کے تفسیریں کرنا، اس کی شرحیں کرنا، تدبر کے نام پر، تفکر کے نام پر، تاریخ کے نام پر اور نہ جانے کن کن باتوں کے نام پر، یہ ہرگز اسلام کے اندر جائز نہیں۔ بدعتوں کو ایجاد نہ کرنا، دین کے نام پر ثواب اور اجر اور نیکیاں حاصل کرنے کی نیت سے کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کے اوپر میرا حکم موجود یا میرا عمل موجود نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے، میرا عمل نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں، اس شریعت میں اگر کوئی شخص کسی نئی بات کا اضافہ کرتا ہے، بدعت پیدا کرتا ہے، تو وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہے۔ الغرض آپ نے یہ بھی فرمایا کہ افترقت الیہود والنصارى علی 72 فرقہ، یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک۔ قالوا ما ہی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ فرقہ ناجیہ، وہ کامیاب ہونے والا جنتی گروہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہی فرقہ اس پر قائم و دائم رہا تو وہ جنت میں جائے۔ یہیں سے ایک اصول، ایک منہج، ایک وے، ایک راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا قیامت تک آنے والے اپنی امت کے لوگوں کو، کہ قرآن ہے، حدیث ہے، اسے تمہیں سمجھنا ہے، اسے تمہیں جاننا ہے تو اس طرح سے سمجھو جس طرح سے صحابہ نے سمجھا، صحابہ کرام نے جانا، صحابہ کرام نے اس آیت کے مفہوم اور معنی اور اس حدیث کے معنی اور مفہوم کو تم تک بتایا، اس طرح سے سمجھتے رہنا، اور وہی اصل دین ہوگا، وہی حقیقی دین ہوگا، وہی صحیح منہج ہوگا۔ اپنے منمانی قرآنی آیات کو پڑھ کر اس کے تفسیریں کرنا، اس کی شرحیں کرنا، تدبر کے نام پر، تفکر کے نام پر، تاریخ کے نام پر اور نہ جانے کن کن باتوں کے نام پر، یہ ہرگز اسلام کے اندر جائز نہیں۔ معنی اور مفہوم قرآن کا ہو یا حدیث کا ہو، وہی صحیح اور درست ہوگا جس کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قائم و دائم ہوں۔ یہ منہج ہے، یہ اصول ہے، اور اسی کے ماننے والوں کو اہل السنہ والجماعہ کا۔ اہل السنہ والجماعہ کا مطلب اہل مانے والے، سنہ مانے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جماعت یعنی صحابہ کی جماعت، یعنی وہی لوگ ہیں جو نبی کی سنت اور صحابہ کی جماعت کے اوپر قائم و دائم ہیں، انہی کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک محور ہے، یہ ایک کسوٹی ہے، یہ ایک ترازو ہے، یہ ایک میزان ہے جو اسلام نے، اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر قیامت تک آنے والی جتنی بھی جماعتیں، جتنے بھی فرقے، جتنے بھی گروہ اسلام کے نام پر بنیں گے، انہی کسوٹیوں، انہی ترازوؤں اور انہی محوروں پر اور انہی اصولوں پر انہیں تولا جائے گا، جن کا قول و فعل اور عقیدہ اور عمل قرآن و سنت کے مطابق یعنی صحابہ کے منہج کے مطابق ہوگا۔ وہی اہل السنہ والجماعہ کی گروہ اور کیٹیگری اور دائرے میں رہیں گے۔ جو ان سے الگ ہوں گے، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا، تو وہ لوگ اہل السنہ والجماعہ سے خارج سمجھے جائیں گے۔ الغرض میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار مصطفیٰ۔ تفصیلات میں نے جاتے ہوئے، چونکہ واقعات کربلا مجھے بیان کرنا ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تاریخی طور پر آپ کو ایک سچی اور اچھی بات آپ کے ذہن و دماغ میں مرتب طریقے سے موجود رہے گی، تو زندگی کے کسی بھی گوشے میں آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طرح آپ اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کو بھی، اپنے محلے، اپنے گاؤں قریے بستی شہر والوں کو بھی اس حقیقت سے واقف کرا سکتے ہیں، اس حقیقت کو ان کے ذہنوں میں بٹھا سکتے ہیں۔ سچائی وہ نہیں جو دشمنان اسلام بیان کر رہے ہیں، بلکہ سچائی یہ ہے جو اہل السنہ والجماعہ کے اہل علم نے بیان فرمائی۔